انہاں تے سختی بھی کرو. پوری تاریخ اسلام چک کے ویکھ لے ابو بکر نو نبی نے ہر تھان تے سینے نہ لایا, کدی پھینٹا لایا ہی نہیں. نالے گل سن, تینوں شرم نہیں آندی گل کرن لگے ہیں؟ سید اسد یاری لاوے لچیاں نال, سید اسد یاری لاوے بدماشاں دے نال, منافقاں نال. تے سید اسد دی عزت ہے کہ بےزتی؟ میں لچیاں بدماشاں نال یاری لاواں میری تے بےزتی ہے, تے جے رسول انہاں نال یاری لاوے تے رسول دی بےزتی نہیں؟ جی ابو بکر صدیق لچا لفنگا بدماش منافق سی تے نبی پاک نہیں بچ دے, تے نبی پاک کوڑیا تیری بکواس دے نال تے نبی دا بگڑدا نہیں, نبی تے ہے ہی شان والا. تواڈے پنڈی تے سب تو اچھے ڈاکٹر صاحب کیڑے نے؟ کوئی نہ ڈاکٹر تنسیر کنے کے بیماراں دا علاج کر چکے ہوئے ہیں؟ کنے کے پورے محلے دا. آرام کنے نوں ہوندا ہے؟ کنیاں چو دو چاراں نوں؟ 10 چو 2 4 نوں یا کہ سینکڑیاں چو؟ ہاں جی 100 چو 75 نوں آرام آوندا ہے. جے 100 چو 75 نوں آرام, چلو نا کی لینا کسی ڈاکٹر دا, جس ڈاکٹر کولوں آرام آوے 100 چو 2 نوں, وہ چنگا ڈاکٹر ہے کہ ماڑا؟ ماڑا. تے جڑا 1000 چو 2 نوں آرام آوے تے وہ اس تو ماڑا. تے جس ڈاکٹر کو 1,00,000 تو زیادہ مریض آوے تے صرف 4 نوں آرام آوے, وہ کٹے دے خود ڈاکٹر دے. سوچے نالی گل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام بھی بیماریاں دا ڈاکٹر بنا کے مبعوث فرمایا. اللہ فرماندا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. شان والا رسول بھیجیا, مکے والیاں کی شان والا رسول بھیجیا. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اوے جن اے بھیجیا جی کنے راز دی گل ہے. کوئی بزرگ آ جان تسی کدی ویکھے نہیں, پچھانے نہیں, تسی پوچھو حضرت جی جے کون ہو تسی؟ آکھن ماں بدولت ہیں حضرت علامہ فلان. اسی آکھو گے پتہ نہیں کون ہے. تے جے وہ آکھن ہوئے میں او ہاں جن نے حافظ محمد شفیق صاحب نو پڑھایا ہے, کی مطلب ہے؟ تسی مینوں تے نہیں نا جان دے پچھان دے, پر حافظ صاحب نو تے جان دے ہو نا. انہوں نے تو تسی ویکھیا ہی نا, آپ ہی فیصلہ کر لو جی دا شگرد ایڈی شان والا استاد کیڈی شان والا آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا مکے والیاں نے کیڑا مینوں ویکھیا نہ پہچانیا, پر میرے محبوب نو تے ویکھیا ہے نا. میرے محبوب نے بچپن اتھے گزاریا, لڑکپن گزاریا, جوانی گزاری, ادھیڑ عمری گزاری. اوے میں او جن نے شانہ والا محبوب تواڈے اندر مبعوث فرمایا, آپ ہی اندازہ کر لو جدے محبوب دیاں ایڈیاں شاناں نے, او دے پگ بھیجن والے, او دے بناون والے, او دے پیدا کرن والے خالق تے مالک دیاں شاناں کڈیاں عظیم ہون گیاں.
اللہ بیان کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یہ انہاں تے آیاتاں بھی تلاوت کردے نے، ایک ڈیوٹی یزکیہم، انہاں نو پاک بھی کردے جے، کی کردے نے؟ ہن جے کوئی بدماش آکھے نہیں سونے نے تلاوت نہیں کیتی تے کی آکھو گے؟ ایک قرآن نو سچا سمجھدا کہ جھوٹا؟ یہ بے ایمان قرآن نو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ جے کوئی آکھے نہیں سونا پاک کرن تے آیا سی پر پاک کیتا کوئی نہیں، وہ گال سرکار نو کڈ رہا کہ نہیں، تو قرآن نو بھی کڈ رہا نا۔ تو بکواس کر سکتے ہیں، اللہ کریم سچ فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب دلاں دے کوڑ دور کر کے انہاں نو پاک بھی فرماندا ہے تے انہاں نو ستھرے بھی فرماندا ہے۔ ہو رہا ہے سن یار، اللہ کریم نے فرمایا سونیا خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کو مال لے نا، صدقہ لے، زکوٰۃ لے، انہاں کو لے سونیا، پھر تو صرف لینا ہی نہیں دینا بھی، دینا کی ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، انہاں کولو مال لے کے انہاں نو پاک بھی کر، ستھریاں بھی کر، مال لے پاک کر۔ قرآن تو پتہ لگا ہے سونے دی ڈیوٹی ہے، جدے کولو مال لینا جواب وچ اونوں پاک کرنا۔ ابو بکر صدیق کولو سرکار نے کدی مال لیا ہے کہ نہیں لیا؟ تے جڑا آکھے نہیں مال تے سونا لیندا سی پاک نہیں کیتا، تے میں دی گل مننا کہ قرآن دی گل مننا۔ عمر کولو مال تے لیا کدی پاک نہیں کیتا، یہ سونے دی ڈیوٹی ہے۔ ایک بندہ دکان سجا کے پوے میں تانوں سودا دیاں گا لیاؤ پیسے، وہ پیسے تے لوے تے سودا نہ دے، تسی آکھو گے ٹھگ ہے کہ دکاندار سچا ہے؟ اے ٹھگ ہے۔ اج دکاندار پیسے لے کے سودا نہ دے تو انہوں ٹھگ آنا ہے۔ رب نے ڈیوٹی لائی سونے نبی پاک دی چندہ لے کے پاک کر، جے سونے چندہ لیا جدے کولوں پھر پاک نہیں کیتا تے سونا بھی پھر سونا نہیں رہ سکتا۔ اور سارے سونے ایک پاسے، آمینہ دا لال ایک پاسے ہے۔ سونے انہوں نے پاک بھی کر، پھر وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، انہوں نے صلاة بھی پڑھ، کی پڑھ انہوں نے؟ انہوں نے مانے ہیں صلاة بھی پڑھ، کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب پیارے جدوں تو انہوں نے صلاة پڑھ دے تے تیری صلاة دی وجہ نال انہوں نے دلاں تے تسکین نازل ہو جاندی ہے۔ خیر اللہ فرماتا ہے جنہ ایمان قبول کیتا، جنہ ہجرت کیتی، جنہ جہاد کیتا، جنہ نے جگہ دیتی، مدد کیتی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ آپ جی تھوڑی مسجد نا کی جامعہ مسجد جلالی، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے جامعہ مسجد جلالی دے اندر، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر، کدی شان زیادہ ہے؟ مسجد نبوی شریف دے اندر ایک بندہ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھتا ہے کلیاں، تے ایک بندہ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھتا ہے خود نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے، کدا شان زیادہ ہے؟ ایک بندہ کعبہ شریف دا طواف کردا ہے کلیاں، تے ایک بندہ کعبہ شریف دا طواف کردا ہے نبی کریم علیہ السلام دا ہاتھ پھڑ کے، کدا شان زیادہ ہے؟ ایک بندہ ہجرت کردا کلیاں، کوئی دوں دے نال، کوئی چون دے نال، کوئی قافلے دے نال، پر ابو بکر صدیق تیری عظمت تے قربان جاواں، تو ہجرت کیتی ہے تے خود اللہ دے محبوب آمینہ دے لال دے نال۔ تے ابو بکر صدیق دا ثانی کون ہو سکتا؟
یا اللہ تو فرمایا ہے مہاجر بھی پکے مومن انصاری بھی پکے مومن دونوں وچوں شان کدا زیادہ ہے؟ مہاجرہ دا شان زیادہ یا انصار دا؟ لوگ لی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جنہ ایمان قبول کیتا ہجرت کی تھی تے رب دی راہ وچ مال اور جان دے نال جہاد کیتا بے اموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ انہاں دا درجہ دوجیاں نالوں چوکھ ہے انہاں دا درجہ دوجیاں نالوں یا اللہ لوگ روڑا بہت پاندے نے ایک کدی آیت ہور ارشاد فرما سرکار لے کے آ گیا صحابہ کرام نو حدیبیہ دے میدان وچ حدیبیہ آ کے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان نو بھیجیا مکہ شریف عثمان جا کے ساڑا سنیا دیو نا اے مکے والے اسی لڑن نہیں آیا اسی عمرہ کرنا واسطے آئے ہیں تے اسی عمرہ کریں گے تو واپس چل جائیں گے حضرت عثمان گئے جا کے مکے والے انہوں دیتا نہ سنیا تے انہاں کیا عثمان گل سن سی دی تیرے نبی نو اسا نہیں وڑن دینا ہے تھے تو احرام بنیا تے رب دا گھر کعبہ سامنے ہے تو جننے مرضی طواف کر تے جننے مرضی عمرے کر تیرے تے پابندی نہیں پر تیرے نبی نو وڑن نہیں دینا پتہ حضرت عثمان نے جواب کی دیتا فرمایا مکے والیوں میں اپنے سونے مصطفیٰ تو بغیر کعبے وڑ کے کرنا کی ہے لو میرے دوستو بزرگوں علماء اہل سنتی یہ پیغام لے کے آ رہے نے جگہ جگہ اوے دنیا والیو نبی پاک دے پیار تو بغیر تُسا مسجد بنا کے کرنی کی ہے نبی پاک دے پیار تو بغیر مسجد بڑھ کے کرنا کی ہے نبی پاک دے پیار تو بغیر تُسا کعبے جا کے کرنا کی ہے پہلے نبی پاک دا پیار سینے پیدا کر پھر جڑی بھی نیکی کریں گا اللہ اپنے فضل و کرم نال نیکی نو قبول فرما لے گا لو جی افواہ پھیل گئی کہ کافران نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے جدوں افواہ پھیلی صحابہ جو بڑا جذبہ پیدا ہو گیا ماریں گے مر جائیں گے بدلہ لائیں گے تے سرکار صرف مسلح تے کھلو کے نماز پڑھانی نہیں سی آئے سرکار اپنی امت دے ہر شعبے دے سربراہ نو ول سکھان واسطے بھی آئے فوج دے کمانڈراں نو ول سکھان آئے نے اوے میری فوج دے سربراہ جدوں تھلے والے جواناں دا مرائل اپ ہو جائے جذبات تو فائدہ اٹھانا میں مصطفیٰ دی سنت سرکار نے فرمایا او بھی بیعت کرو یہ بیعت کا دی سی حضرت عثمان دے بدلے دی نہیں سی بلکہ اے بیعت سی جدوں اسی آکھاں گے لڑو تے لڑو گے جدوں اسی آکھیے مرو تے مرو گے لڑن دی بیعت جہاد دی بیعت سی سرکار نے درخت تھلے بیعت لینی شروع کر دی بیعت لیندیاں لیندیاں میرے دل چاہ میرے آقا دے دل چاہیا ہوئے گا نا ایک جانور جمیں گا جڑا آکھے گا نبی نو جے غیب دا پتہ ہوندہ نا کہ حالے عثمان شہید نہیں ہویا بیعت کا دے آستے لی گئے سرکار نے شک دی جڑ کٹن واسطے فرمایا لوگو اے ہاتھ میں مصطفیٰ دا سے آ میرے عثمان دا سے آ میں عثمان بدلوں بیعت لے رہے ہیں لو اللہ نو نبی پاک دا بیعت لینا ایڈا پسند آیا 26 سپارہ سورت فتح اللہ کریم نے پوری آیتہ نازل فرمائی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللہ کلے کلے اس مومن کو راضی ہو گیا جنہاں نے سونے درخت دے تھلے تیرے آتے بیعت کی تھی یہ آئے فعلم ما في قلوبهم انہاں دے دلان دے اندر جو کچھ سی اللہ نو چنگی طرح او دا پتا ہے جو میرے دل چے تو انہوں پتا ہے جو تو اڈے دل چے مینوں پتا ہے جو میرے تیرے دل چے اللہ نو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے
اللہ فرماندا سونے تیرے ہاتھ جنہ لوکاں بیعت کیتی ہے جنہ مومنہ بیعت کیتی اللہ انہاں ساریاں تو راضی ہو گیا ابو بکر صدیق نے درخت تھلے سونے دے ہاتھ بیعت کیتی اللہ ابو بکر صدیق تو راضی حضرت عمر فاروق نے درخت تھلے نبی پاک دے ہاتھ بیعت کیتی اللہ عمر فاروق تو راضی حضرت عثمان دی بیعت دی شان ہی نرالی نبی پاک نے عثمان اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دے کے بیعت لئی اللہ حضرت عثمان تو راضی مولا علی نے درخت تھلے بیعت کیتی اللہ مولا علی تو راضی جس نے درخت دے تھلے نبی پاک نے ہاتھ بیعت کیتی میرا اللہ کلے کلے تو راضی ہو گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ اللہ نو پتہ ہے نا انہاں دے دلاں کی پھر اللہ نے انعام دیتا کی فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے پھر انہاں دے دلاں تے چین نازل کر دیتا ہے کی نازل کیتا اوے کروڑ پتی ارباں پتی کول چین نہیں ہوندا جنوں چین مل جائے بہت بڑی دولت ہے کہتے ہیں لوکی سواد واسطے ہر شے لٹا دیندے نے تے سواد کدا نہ ہے دل دے چین دا اللہ کریم نے نبی پاک دے صحابہ دے دلاں تے بطور انعام فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا اللہ نے انعام جنا ایک بڑی نیڑے دی فتح دیتی کڑی فتح خیبر یا اللہ کچھ اور صحابہ دے بارے بیان کر رہا ہے اللہ فرماندا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول محمد اللہ دے رسول محمد اللہ دے رسول ہیں دا مطلب کی ہون بھی ہیں صرف ہیں ہی نہیں اچھا دسو بابا جی قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان کے سربراہ ہیں تھے کیوں فوت ہو گئے ایوب خان پاکستان کے سربراہ کیوں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سربراہ کیوں تے رفیق تارڑ جیندہ کہ نہیں جیندہ جیندہ تے ہے پر کرسی تو تے پرے ہٹ گئے تے چاچا زرداری ہے اللہ ادھاں دا صدر قسم نہ دے ٹھگاں دا ٹھگ رہتے اے صدر زندہ بھی ہے تے کرسی تے بھی ڈٹیا بیٹھا ہے کدا نہ آگے اچھا چلو یار محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول اوہ ہیں بھی زندہ بھی ہیں تے رسالت تاری کرسی تے بھی جلوہ فرمانے آیا تے کہ تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اچھا محمد اللہ کے رسول ہیں تو یا اللہ تیرے محبوب دے صحابہ فرمایا والذین معه اشداء
أشداء على الكفار رحماء بينهم. بندے چنیا نے کئی صفتیں. ایک صفت غصے والی, ایک صفت پیار والی. غصے والی صفت بھی اوتھے چنگی ہے جے ٹکانے تے غصہ آ جائے, تے پیار والی صفت بھی ادوں ہی چنگی ہے جدوں ٹکانے تے پیار آ جائے. غلط تھاں تے پیار بھی ماڑا ہے تے غلط تھاں تے غصہ بھی ماڑا ہے. جڑے میرے محبوب دے صحابہ نے نا اشداء علی الکفار, غصہ بھی ٹکانے تے, سبحان اللہ. ایک کافراں دے مقابلے تے سخت نے, رحماء بینہم تے پیار بھی ٹکانے تے, آپس وچ بڑے پیار والے نے. اے جے غصہ کردے نے تے تاں وی او دے واسطے, پیار کردے نے تاں وی او دے واسطے. اب مولا علی شیر خدا لڑ رہے سن ایک کافر نال, ٹا کے لگے نے تلوار دا وار کرن, تے اس کافر نے مولا علی دے منہ تے تھک دیتا. اس علی دے منہ تے تھکیا جنوں ویکھنا بھی عبادت ہے. تھکیا تے مولا علی نے چھڑ دیتا. وہ حیران ہو گیا, علی تو مینوں ٹا بیٹھا سیں, تلوار تین تو چاہیے سی, ہن تھک دی وجہ تو میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیندا, تو چھڈیا کیوں؟ فرمایا میں کوئی اپنے واسطے تھوڑا تیرے نال لڑدا سا, میں تے اودے واسطے لڑدا سا. ہن جدوں تو میرے چہرے تے تھکیا نا, تے ہن پھر ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا, تے اسی اپنی ذات واسطے تے نہیں نہ لڑدے. ہیں علی تیرا دین ہے؟ فرمایا ہاں. کہن گا پھر جے تیرا دین ہے تے مینوں بھی ایسے دین دا ہی نوکر بنا دیا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بدر دی لڑائی تو بعد دو پیو پتر بیٹھے نے. پیو دا نام ہے ابو بکر صدیق, پتر دا نام ہے عبد الرحمن. ایڑا پتر ہے نا بدر دی لڑائی چ ایسی ابو جال والوں, ابو بکر صدیق سن رب دے محبوب والوں, بعد پتر بن گئے, صحابی مسلمان ہو گئے. پیو پتر بیٹھے نہ گلاں کر رہے ہیں, تے پتر کہن گا ابا جی وہ لڑائی دے وقت نہ ایک واری نہ میری تلوار دی زد وچ تسی آ گئے سو, میں نہ پھر تواڈے تے وار نہیں کیتا, ابا سمجھ کے چھڈ دیتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا تو سینے مینوں چھڈ دیتا, کدی تو میری تلوار دی زد وچ آوندا تے میں تے پتر سمجھ کے کدی معاف نہ کردا, میں تے اللہ دا محبوب سمجھ, محبوب دا دشمن سمجھ کے تینوں رگڑ دیندا. اے رحماء بین پیار بھی کردے نے تے ٹکانے تے اللہ دے محبوب واسطے, لڑائی بھی کردے نے تے اللہ دے محبوب واسطے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تسی انہاں نوں ویکھو گے کدی رکوع کردے نے, کدی سجدہ پہ کردے نے. یا اللہ رکوع سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسی روز وینے ہیں کئی بندے نمازاں اس واسطے پڑھ دینے کہ لوگ کی آکھن بڑا نمازی ہے بھئی. کئی لوگ کی نماز اس واسطے پڑھن جاندے نے کہ لوگ کی سجدے جان گے تو اسی جتی چوک کے دوڑ جان گے. یا اللہ تیرے محبوب دے صحابی رکوع سجدے کیوں کر دینے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دا فضل بھی چاہتے نے, رب نو راضی کرنا بھی چاہتے نے. کون جڑے نبی پاک دے نال نے صحابی نے. یا اللہ انہاں دی کوئی خاص نشانی فرمایا سی تورات ایک بھی انہاں دی نشانی بیان کیتی ہے, انجیل وچ بھی. یا اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا مثلہم فی ذالک مثلہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے جاندے نے سجدے کردے نے اللہ اللہ, ایڑی انہاں دی اندر لی اللہ اللہ ہے نا, انہاں دا اثر ایتھے ظاہر ہوتا ہے. انہاں دے متھے بڑے نورانی تے چمک دے نے. اج بھی تسی ویکھ لو جو نمازی پرہیزگار خدا دے خوف دی وجہ نال اللہ اللہ کردا ہے نا, او دے چہرے تے عجیب نور ہوئے گا.
ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ یہ آیت جڑی ہے نا، کئیاں نے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ رلا کے پڑھے، تے کئیاں نے تورات تے وقف کیتا ہے۔ تے جدوں رلا کے پڑھیا جائے نا تو مطلب یہ بنے گا کہ انہاں دی اے جڑی نشانی ہے نا، یہ تورات وچ بھی ہے، انجیل وچ بھی ہے۔ تے جے وقف کریے پھر اے نشانی ہے انہاں دی تورات وچ، اے صفت انہاں دی تورات وچ۔ وَفِي الْإِنزَالِ كَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ۔ تے انجیل چ انہاں دی کی نشانی ہے؟ اور جویں کسان پیلی بیجدا ہے نا، کھیت کی کردا، پہلے بی پاوندا ہے، پھر بی جڑا کہ نکی جی سوئی باہر کڑدا ہے، پھر انہوں تکڑیاں کردا ہے، انہوں پاور دیندا ہے، پھر انہوں تھوڑے موٹا بھی کردا ہے، پھر ہولی ہولی نا بڑا پودا نکلدا ہے نا باہروں سوئی، ہولی ہولی اپنی پنی تے کھلو بھی جاندی ہے، لہلہان لگ پیندی ہے۔ جب فصل لہلہاندی ہے نا، آہا ہا، تے کسان ویکھ کے بڑا ہی خوش ہوندا ہے۔ يُوجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ فصل نو ویکھ کے خوش کون ہوندا ہے؟ کسان۔ سڑدا کون ہے؟ شریکا، آئے ایڈی فصل تگڑی کیوں ہو گئی ہے؟ انجی ایڑا کھیت ہے نا، ایدہ رکھوالا مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ فصل تیار ہوئی، پہلے صحابہ تھوڑے سن، پھر اور زیادہ ہے، پھر اپنی پنی تے کھلو گیا، روم تے ایران دیاں سلطنتاں میں قدمہ چاہ گئیاں نے۔ یوجب الزراء، اصل مالک کھیت والا ویکھ کے خوش ہوئی جاندا، لیغیظ بہم الکفار، میرے محبوب تے صحابہ دیاں شاناں ویکھ کے کافر سڑی جاندا۔ سڑدا کون ہے؟ اچھی بولو اور اچھی بولو۔ ابو بکر صدیق دی شان ویکھ کے سڑن والا، عمر فاروق دی شان ویکھ کے سڑن والا، عثمان غنی دی شان ویکھ کے سڑن والا، پیر علی دی شان ویکھ کے سڑن والا، ایک کافر نے جڑے سڑدے نے ندیاں شاناں ویکھ کے۔ بھائی صحابہ نو ویکھ کے جے سڑیں گا ظالمہ تے قرآن تے ایمان کیویں رکھے گا؟ یہ اندر صحابہ بے ایمان سن، یہ صحابہ بے ایمان سن تے قرآن تیرے کو سچا کیویں ہے؟ ایک اللہ نے دیتا قرآن نبی پاک نو، تے نبی پاک نے سب تو پہلے کنوں دیتا سی؟ صحابہ تے جے صحابہ ہی ڈنڈی مار گیا تے تیرے کول قرآن ثبوتا کیویں آیا؟ تینوں مننا پے گا نبی پاک دے صحابہ سارے دے سارے شان والے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ نے انہاں نال جنہ ایمان قبول کیتا تے چنگے کام کیتے نے بخشش دا وعدہ کر لیا۔ اللہ کی کہنا میں انہاں نال کا وعدہ کیتا ہے؟ یار اچھی کہہ دے، میں کراں وعدہ، میں مکر سکتا، مجبور ہو جانا میں۔ تسی بھی کئی باری وعدہ کر کے پورا نہیں کر سکے، کیوں؟ آپاں انسان ہیں، مجبور ہو جانے ہیں۔ تو جدنا اللہ وعدہ کرے اللہ مجبور ہویا کدی؟ مثال قرآن چو لے لائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جنہ دنوں پیدا ہوئے نا، حالات بڑے ڈاڑے سن۔ فرعون دی پارٹی وہ جڑے بنی اسرائیل دے منڈے جمدے سن سب نو قتل کرتے جاندے سن۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں بڑی پریشان، ہائے پتر تے جم پہ ہے پر سنبھالنا کیویں؟
اللہ نے اس خطرناک دن جو وحی کی تھی الہام کیتا موسیٰ علیہ السلام دی ماں والا فکر نہ کر گھبرائی بھی نہ ایک بخش تیار کر جو تینوں بہتا خطرہ محسوس ہوئے نا اپنے بچے نو بخش دے سپرد کر کے نا بخش سے پا کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ساڈا تیرے نال وعدہ ہے اسی رسول بھی بناواں گے تیرے کول واپس بھی لے کے آواں گے موسیٰ علیہ السلام نے ماں نے ایک دن دیکھے حالات ٹھیک نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا بخشے چ پایا دریا دیاں لہراں دے سپرد کیتا ماں سی نہ رہ نہیں سکی وڈی تی نو کیا چل پیچھے پیچھے جانا ویکھ بچہ جاندا کتھے ہے اے دریا دیاں لہراں تے ٹردا ٹردا بخشا فرعون دے باغ چ لنگیا باغ چ آ کے نا فرعون صاحب پکنک مناਉਣ واسطے آئے سن انہیں ویکھیا نا بکسا رڑدا آ رہا ہے اپنے غلاماں نو کہن گا اپنی پارٹی نو کہن گا چلو اے پھڑ کے لیاؤ فلتقطہ آل فرعون فرعون دی آل یعنی او دی پارٹی پھڑ کے لے آئی جدوں کھولیا نا بکسا تے ایک چانو شرمان والا بچہ موسیٰ علیہ ڈکدا اوئے مارو اینو یہ ہوئی او بچہ جن نے میرا کڑاکا کرنا ہے ملکہ عالیہ بولیاں کہنیاں نا نا اینو نہ کچھ کہ پتہ نہیں بیچارہ کتھوں رڑدا ہے ساڈے گھر پتر نہیں نا سی اینو پتر بنا لیا صرف اج ہی نہیں کہ گھر چ بڑھیاں دی حکمرانی بڑی پرانی چلی آ رہی اچھا جی ملکہ جی تسی بنا لو پتر بنا لو ہن پتر بنا لے پتر تے بنا لیا ہن روٹی دا بھی انتظام کرنا ہے نا بچے دی خوراک ہے دودھ اج دا زمانہ تے ہے نہیں سی کہ ڈبیاں دا دودھ ملدا ہے تے فیڈر بھی ہے دودھ گرم کیتا ڈبے دا دودھ بنایا گرم کیتا تے فیڈر تو ہو گئے دودھ پا کے تے نپل چاڑ کے منہ چ دیتا تے دائیاں ہی سن بلاؤ بھی دائیاں نو جڑیاں آن کے نا ساڈے پتر نو دودھ پیا سارے شہر دیاں دائیاں ٹک گئیں او بادشاہ دا پتر جہدے حصے آیا مال انہوں چنگا ملے گا اللہ فرماندا وحرمنا علیہ المراضی من قبل اسا موسیٰ علیہ السلام نو کہہ دیتا خبردار موسیٰ کسے ماں دا دودھ تو پینا ہی نہیں کسے دائی دا دودھ نہیں پینا ایک دائی آئی انہوں میں صدقے جاواں چکیا سینے نہ لایا موسیٰ علیہ السلام نے منہ پیچھے کر لی دوجی کہنے گی آٹھ پیچھے میں پیونیاں دودھ انہیں چکیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر منہ پیچھے کر لی او یار وہ نکا جا بچہ موسیٰ علیہ السلام چند دن دا اللہ نے انہی سمجھ دیتی نا اینا دودھ پینا دیا دا نہیں پینا وہ جدو غوث پاک دی شان سنائی دی انہوں تے آکھی دے رمضان دے مہینے انہوں نے روزہ رکھیا یہ وابڑا ساڑا مذاق بڑھنا لے بچے نے رمضان دا روزہ رکھیا کوئی ہے گل منن والی بچے نو کیویں پتہ لگ سکتا ہے کوڑیا جڑا اللہ موسیٰ علیہ السلام نو انہی سمجھ دے سکتا ہے نا غوث پاک نو ہی سمجھ دے سکتا ہے اچھا خیر کلی کلی دائی پھر فکر لگی کل والے یہ بچہ دھندری پیندا تے بچے گا کیویں ہن موسیٰ علیہ السلام دی بھین کی آئی این کر کے نا ملکہ دے موڑیاں دے نا رکھ کے نا تے ملکہ جی میں نا ایک دائی لے کے آواں مینوں پورا یقین ہے کہ وہ دا دودھ پیوے گا تے بیٹھی کیوں جلدی کرنا جلدی لے کے آ بھین دوڑی دوڑی کر گئی جا کے کہن لگی امی امی ویر تیرے انتظار وچ بھوکا بیٹھا ہے ماں آئی انہوں نے چکیا سینے نہ لایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا فرعون کہنا نہیں تو جی لگ دی کی ہے موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کہا بچہ بڑا صاف ستھرا ہے نظیف الطبع ہے میں بھی پاک صاف رہی ہوں یہ ہو جا بچے گندیاں دا دودھ نہیں پیندے میں بڑی میرا اچھا چنگا پھر تو انج کر اینو تو اپنے گھر ہی لے جا روز دی اشرفی تنخواہ بھی ملیا کرے گی سانو صرف روز ملا جایا کر ماں چائیں چائیں کر لے کے جا رہی اللہ فرماندا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق
اسا موسیٰ نو موسیٰ دی ماں وال واپس پرتایا تاکہ او دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان فکر مک جائے نالے لگ پتا جائے کہ رب جی دے نال وعدہ کردہ وعدہ پورا کر کے چھڑدا ہے اللہ نے مصطفیٰ پیارے دے یاراں نال بھی وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وعجرا عظیما لو یار کافی ٹائم ہو گیا ہے 2 بجن والے نے تے میرا خیال گفتگو کریے ختم تقریر ختم کچھ لنگر دا کھڑاک تھی نہیں ادھر کی طرح تو آڑیاں نگاہاں ایسے لنگر دے بھی نے اچھا چلو اللہ سلامت رکھے ظاہر جی اللہ سلامت رکھے ملیا نہیں کو جی تے صرف قرآن ہی پڑھے ترجمہ کتابوں دی تفسیر بھی نہیں کی تھی تے آلے قرآن مکیا کوئی نہیں جے متا آنکھو جی ساڑیاں آیتاں ہو گئے نا بڑیاں آیتاں نے صحابہ دے شان دیا اچھا ہون انج کر دیا میری تقریر دی جے کسی نو سمجھ نہیں آئی میری تقریر تے کوئی شک شبہ ہے تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتے گفتگو ختم تقریر ختم جی وعلیکم السلام اسی میلاد منا کے شرک دی جڑ کٹ دے دیکھو اسی اللہ دا میلاد کدی نہیں منایا کیوں میلاد او دا منائی جڑا جمے جی دی امی ہوئے جی دا ابا ہوئے اللہ دی امی کوئی نہیں ہوتا ابا کوئی نہیں اسی میلاد منا کے 10 دن اور لوگ کو نبی خدا نہیں جے یہ دی امی جی بھی ہے ابا جی بھی ہے اے خدا نہیں ہے مخلوق ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ نالے پتر گل ہو رہے جدا آوے خوش او ہوئی ہوندہ ہے میں نو نہیں پتا تسی کیڑی کیڑی پارٹی دے بیٹھے ہو لیکن وڈیاں پارٹیاں 2-3 ہی نے نا اچھا توڑے ایس ملے جے نواز شریف آ جائے تو کون خوش ہوئے گا جڑے او دے سڑن گے کون نہیں جڑے او دے ویری نے جو ٹھگاں دا ٹھگ آ جائے تے کون خوش ہوئے گا جڑا او دا ہے تے سڑے گا کون جڑے او دے ویری نے انجی سونا مصطفیٰ آیا سونے دے آن تے خوش کیڑا ہے نواز شریف آوے تے پتہ کرنا ہوئے نا ایدہ کیڑا تے ویکھو خوش کیڑا پھردا ہے تے ویری کیڑا ہے جڑا سڑدا پھردا ہے انجی سونا آیا تے ویکھنا ہے نا سونے دا ہے کیڑا جڑا خوش پھردا سونے دا سڑی جاندا ویری ہے ہاں جی ہور بیٹے جنازہ مک جاندہ ہے سلام دے ٹھیک جو سلام پھر گیا جنازہ ختم تو آئیں تو انہوں کہہ دا بھی صفحہ توڑ دیو ان جدہ دل کردہ کہرانو آ جائے کوئی پابندی نہیں جدہ دل کردہ نال دا جڑا گوانڈی کھلوتا انہوں پوچھے کی آلے تیرا تکڑا ہے وہ فصل دے پیسے مل گئے سی کڑی دا ویاہ کرنا ہی تاریخ رکھ لئی پوچھ سکتے ہو گوانڈی میں اور حال چال بھی پوچھ سکتے دل کرے تے اپنی تے مرن والے دی بخشش واسطے دعا واسطے ہاتھ ضروری نہیں دعا منگنا
ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਸੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ہاں جی اور بھائی پتر میرے کو مسئلہ سمجھاؤ، انہوں نے پیار نہ سمجھاؤ۔ دیکھ اللہ دی قسم ہے میں بھی مولا علی دی پارٹی ہے، میں مولا علی دی پارٹی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی پارٹی میں نہیں، میں مولا علی دی پارٹی ہے۔ مولا علی دی شہادت تو بعد مولا حسن تشریف لے آئے، ہوں اسی پارٹی بن گیا مولا حسن دی مولا حسین دی۔ 6 مہینے بعد دوواں صاحبزادیاں رل کے نانے دی ساری امت پھڑی تے چاچا جی معاویہ دی چولی چھپاتی، چاچا جی لو سنبھالو اسی نہیں سنبھال دے۔ سانو حضرت معاویہ دی چولی چ پایا ہی مولا حسن تے مولا حسین۔ ہوں میں شہزادیاں تو بغاوت کیویں کراں؟ میں آکھاں میں نہیں انہاں دی چولی چ پینا، ظالما تینوں تے چولی تو آپ تھوڑا پیا، سانو دوواں شہزادیاں پایا۔ جے تو شہزادیاں نو تگڑا تے کر بغاوت، جے نہیں تے کوڑیا بغاوت نہ کر۔ جو شہزادیاں دا فیصلہ حق فیصلہ سچ فیصلہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی 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 نعرہ تحقیق لاؤندے ہو کہ نہیں؟ نہیں نہیں، نعرہ تحقیق لاندے ہو کہ نہیں؟ یہ تو میں کہنا ہر جگہ لاؤنا چاہیے نا، ہر جگہ لاؤنا چاہیے۔ دیکھو نعرہ ہوندا ہے ہمیشہ ضرورت دے پیش، جس طرح دی ضرورت اس طرح دا نعرہ۔ آج تو پہلے کدی جلسے میرے نام دا نعرہ لگا سی، کیونکہ لوڑ ہی نہیں سی۔ اج تسی میرے نام دے نعرے لائے نے کیونکہ میں آیا بیٹھا، لوڑ پہ گئی ہے نا۔ جداں دا نعرہ، جداں دی لوڑ اس طرح دا نعرہ۔ جتھے لوڑ پہ جائے صحابہ نو بکواس کرن والے ہون اوتھے گج وج کے آکھو نعرہ تحقیق۔ جتھے مولا علی دے منکر ہون اوتھے نعرہ حیدری۔ اسی تو سارے نو منن والے ہیں تے مناون والے ہیں۔ تسلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی اور جی ساری کتاباں چ لکھی ہے۔ ہوں میں تو نہیں سی نا پیونا دودھ، یہ تو دادا جی دا فیصلہ سی تے ماں دا فیصلہ سی، لے جا لیما تو میں تے کی کر سکنا؟ نہیں ساڈا تے یہ نا کوئی حرج، کتاباں ہی کہیں ہوں گے۔ بس صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے ہو۔ دیوبندی جڑا کہندے نا 12 ربیع الاول نو یوم وصال ہے، غلط ہے۔ 12 ربیع الاول نبی پاک دا یوم وصال نہیں نہیں نہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف سے صاف لکھے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج کیتا تے دن سی جمعہ دا، تے حج ہوندا 9 تاریخ نو۔ ذوالحج گزریا، محرم آیا، محرم گزریا، سفر آیا۔ سفر دے مہینے نبی کریم علیہ السلام بیمار ہوئے، تے بخاری شریف کی لکھے ہے ربیع الاول دے مہینے پیر والے دن نبی کریم علیہ السلام دی وفات شریف ہوئی۔ اللہ نے تانوں ذہن بڑا دیتا ہے، مائنڈ دا بڑا شارپ مائنڈ ہے کئیاں بچیاں دا، میتھ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جاؤ جا کے حساب کر کے ویکھ لینا۔ ذوالحج پاویں 29 دا گنو، پاویں 30 دا، محرم پاویں 29 دا، پاویں 30 دا، سفر پاویں 29 دا، پاویں 30 دا، ربیع الاول دے کسے پیر نو 12 بندی نہیں۔ جاؤ حساب لا ہو جاؤ۔ دیوبندی عالم علامہ اشرف علی صاحب تھانوی انہوں نے بھی لکھنا پیا 12 ربیع الاول نو وفات شریف مان لیے تے حساب سیدھا نہیں بنتا، تو میں کہ جناب نے ضرور پٹھا حساب کر کے اعتراض ہی کرنا ہے، نہیں بنتا تو جان دو کسے نو۔ ٹھیک ہے، ہو گئی تسلی؟ ہاں جی
بیٹے ایک ایک کر کے کر لو تو ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، جمعیہ سارے دے سارے رل کے نا رب دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو. ولا تفرقوا، تے وکھو وکھ نہیں ہونا. رب دی رسی نو تو پھڑنا ہے نا. رب دی رسی کیڑی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ هو الحبل الممدود، حبل اللہ الممدود. اڑی اللہ دی کتاب ہے نا، اے اللہ دی رسی ہے. بس کتاب اللہ نو کٹ کے پھڑ لو، اے دے ادھر ادھر نہیں جانا. جڑا کتاب اللہ تو وقف ہوئے گا وہ بنے گا فرقہ. کتاب اللہ نے تواڈے سامنے میں ایتاں پڑھیاں نے، نبی پاک دے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جڑا انہاں نو کافر آکھے وہ وقف ہویا کہ نہیں؟ شیعہ ایو کم کر دے. ٹھیک ہے. ہن قرآن نے آکھیا نبی پاک دا ادب کرو پورا ٹل لا کے. ٹھیک ہے. جڑا آکھے نہیں بہتی تعریف نہ کرو، بشر جنی تعریف کرو بلکہ سوتر کٹ کرو، وہ قرآن تو وقف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی نہیں ایک منٹ، سوال والے پورا جواب پورا نہیں ہوا. نماز چ اسی قرآن پڑھتے ہیں، نماز اسی درود شریف پڑھتے ہیں، نبی پاک دا خیال آتا ہے. ہن کچھ لوگ کہندے نے نماز پڑھتے ہیں نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑ ہے. ہن جڑا اے آکھے وہ وقف ہویا کہ نہیں ہویا؟ وہابی دیوبندی ایو کہندے نے. وہابی دیوبندی کہندے نبی پاک دا ادب صرف وڈے بھرا جنہ کرو. قرآن دسدا ہے کہ نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے، تے وڈے بھرا دی بیوی ماں ہوندی ہے کہ بھابی ہوندی ہے؟ ماں بھی ہوندی ہے. تے نبی دیاں بیویاں بھابیاں نے کہ ماواں نے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جس عورت کا نکاح میرے نبی کریم علیہ السلام نال ہو گیا، قیامت تک دے آن والے مومناں دی ماں بن گئی ہے. ٹھیک ہے. ہن نماز پڑھدے ہیں کدی نہ کدی تے ایت امام صاحب پڑھدے ہی نے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہن جو امام صاحب ایت پڑھن گے مقتدی نو نبی پاک دا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہن جڑا مولوی یہ آکھے نماز پڑھدے نبی دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑ ہے، بس پتر اسی یہ ہوئی دستے ہیں. ایک قرآن تو وقت نے سچا اوہ ہے جڑا قرآن دے دامن نو مضبوطی نال پھڑ کے بیٹھے. میرا کلیم یہ ہے، میرے سر تے قرآن ہے، قرآن دے دامن نال اہل سنت مضبوطی نال وابستہ ہے. اچھا یہ سبق تانوں اوہ پڑھائے گڑا بدماش ہوئے جنہیں وکری لین اختیار ہے؟ نہیں فرقہ پرستی نہیں. خود ظالم فرقہ پرستی کر رہے ہیں، خود پرانا رستہ چھڑ کے کوئی نویں راہ اختیار کہتے ہیں نہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا. سانو کچھ نہ آکھو بس دبی رکھن دیو سانو. آر یو سیٹسفائیڈ؟ شکریہ. ہاں جی ہور بھائی جی. ہاتھ چومنے کی تو اجازت ہے نہیں، جو کرتے ہیں نا قابل اعتراض صرف وہ بتاؤ، پھر میں بتاؤں گا کرنا ہے کہ نہیں. ہاتھ تو چومے، پاؤں بھی چومے جا سکتے ہیں نہیں. ہاں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس وفد عبد القیس آیا. کننا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ. ہم نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومنے لگے، پاؤں بھی چومنے لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
सुन्नत व जमात। हाथ सजदा करना मना, सजदे की इजाजत नहीं, चूमा जा सकता है। एक है जरा लतीफा ही, इसी तरह ना एक नौजवान मौलवी मेरे साथ, ये चूमना शिरक है। मैंने बड़ी हदीसें पढ़ी, वो काबू ही नहीं आ रहा था, नहीं जिद्दी किए जा रहे थे। मैंने कहा अच्छा पुत्र फिर तेरा ब्याह होया है, की मतलब है? मैं कहा जालमा जिदे ते तेनू प्यार आ जाए तू ओदी पता नहीं केड़ी केड़ी थां चुम लैना है। सानू सोने दे नां ते प्यार आंदा, सी सोने दा नां चुम लैने। चुमना ते प्यार दी निशानी है, मत्था नहीं लाना। हाँ जी, और जी एक जी नहीं, बात तो हदीस की है ना, कुरान की। हदीस भी और कुरान भी, ये हदीस शरीफ। एक दिन इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के पास आए, आके कहने लगे या सय्यदल मुहद्दिसीन, ए मुहद्दिसीन के सरदार अपना कदम मुबारक बाहर निकालो, मैं तेरे पाँव को बोसा देना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने पाँव बाहर निकाला, इमाम मुस्लिम ने बुखारी के कदमों को चूमा। यार अगर चूमना शिरक होता, पाँव चूमना, ना इमाम मुस्लिम बुखारी के पाँव चूमते और ना ही बुखारी बोसा दिलवाते। हाँ जी, और जी कब्र को चूमना किसी के सामने नहीं चूमना, बस दूर ही हाथ बांध के खड़े हो जाओ। क्यों? चूमना है तो जायज, लेकिन जब चूमोगे स्टाइल क्या बनेगा? लोग समझेंगे ये माथा लगा रहा है, तो मैं किसको समझाऊंगा? मैंने सिर्फ चूमना तो ये है ना, तो चुमिया गया। तो जो कब्र ਨੂੰ चुमोगे तो स्टाइल तो सही वाला ही बनेगा ना। हाँ, अकेले दुकेले को देखने वाला ना हो तो फिर चूम सकते हो, वगरना किसी के सामने मत चूमो, ठीक, ताकि किसी को सजदे का वहम भी ना हो। जी ਇਹਦੇ ਚ शराब पई है, हराम है खाना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, आका इस्लाम के शोबे बड़े हैं, सबसे अफजल शोबा क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इताम खाना खिलाना, यह इस्लाम का सबसे अफजल शोबा है। ये तो वही गल आ गई है कि चुम्मा शिरक पता कब होता है? अल्लाह के साथ बराबरी। जहाँ अल्लाह के साथ बराबरी ना हो तो वहाँ तो शिरक नहीं होता, ठीक है ना? बीवी को चूमना जायज़ है ना, वहाँ तो शिरक नहीं। बेटी को, छोटी बेटी हो, माथा चूमना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ लाते, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के हजरत फातिमा ज़हरा नबी करीम अलैहिस्सलाम को आते देख कर खड़ी हो जाती, खड़ी होकर कब्बलत हो हजरत फातिमा नबी पाक के हाथों को चूमती, अपनी जगह पर बिठाती। जब कभी फातिमा ज़हरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर आ जाती, सरकार आती, देख कर खड़े हो जाते और आके कब्बला अपनी शहजादी का माथा चूमते और अपनी शहजादी को अपनी सीट पर बिठा लेते। अच्छा, एक ज़ईफ हदीस है कुरान के मुताबिक, वो भी सुनो।
حضرت بلال ایک دن اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، سرکار بھی سن رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی۔ بلال نے اذان پڑھتے پڑھتے جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ کا نام سنا ہے نا، نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگایا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ابو بکر دی اکھاں کہیں اندیاں تتیاں ہو جاندیاں۔ اذان ختم ہو گئی، اذان ختم ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، جس طرح میرے یار غار ابو بکر صدیق نے کیا ہے، جو بندہ ایسے کرے گا، میرا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے گا، میں مصطفیٰ قیامت کے دن بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کچھ تسلی ہو گئی؟ نہیں نہیں، ضعیف کا مطلب ہے کہ راوی جو ہے نا اس کا کوئی حافظہ کمزور ہے، پھر دیکھیں گے یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر قرآن کے مطابق ہے قبول کر لیں گے، اگر کوئی تکڑی دلیل اس کے خلاف ہے چھوڑ دیں گے، وگرنہ اس کو قبول کریں گے۔ جی نہیں پتر، گل سٹیپ بائی سٹیپ، او یار جو پہلی بنیاد ہی نہیں تو اتنے سوال کا دا، ایک دن بھی کدی انہیں دیوبند چ نہیں پڑھے، وہ اپنے ابا جی کو پڑھتے رہے جی، ایسے واسطے دیوبند کسی استاد کو نہیں پڑھیا یار، یہ ایویں دیوبندیاں نو شوق ہوندا ہے، تگڑا مولوی ہے بھی ساڈا شاگرد ہے، نانا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جنہ زور اسی اصل جہاد وال دینے کو دیندہ ہی نہیں، جہاد کی پہلی شرط ہے کہ گورنمنٹ آرڈر دے دے، باقی فساد ہوندے نے، جہاد نہیں شرط جہاد واسطے، ایویں اپنی مرضی نال گروپ بنا کے تسی نہیں لڑ سکتے، یہ سارے بزنس نے، کل سائیکل ہوندا سی، اج کل ارباں روپیہ ہے انہاں دے لیڈراں کول، ہاں جی نہیں صبر کرو، جہاد نال اج تک کوئی فائدہ ہویا انہاں دے جہاد نال؟ ہاں جی جی بسم اللہ۔ نہیں بیٹے یہ بات غلط نہیں، بیٹے سن لو ہے تو شراب حرام، لیکن 40 دن تک اسلام سے باہر نہیں ہوتا، حرام چیز کو جب تک حلال نہ سمجھے اتنی دیر تک اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک بندہ سور ہے نا، سور کھاتا ہے، حرام سمجھ کے کھاتا ہے، گناہ ہے، اگر حلال سمجھے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، جب تک توبہ نہیں کرے گا واپس آئے گا نہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ 40 دن تک وہ شراب پینے والا اسلام میں باہر چلا جاتا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی تسلی؟
نہیں نہیں جا سکتے، جا سکتے نہیں، فرق تو پہنتا نہ وہ گناہ اس کا ثواب۔ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس یہ جی۔ تصویر کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نہ تو جائز، نماز تو ہو جائے گی۔ ہوں جیب دے اندر تصویر ہوندی نے کی کریے، قائد اعظم کی تصویر تو بغیر کی دی جیب ہے نہیں، سامنے تصویر ہو تو پھر نہیں۔ ویسے تصویروں کا ادب نہیں کرنا، بطور یادگار رکھنی الگ چیز ہے۔ کئی ساتھی پیر کی تصویر پر ہار ڈالتے ہیں نا، نہیں، یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے، تو وہ غلط کرتے ہیں نا بھائی، غلط کرتے ہیں جی۔ اگر پیر کی تصویر کی نیت کر کے سجدہ کرتے ہیں تو شرک ہے، ہاں جی۔ اجازت ہے جی، آپ صاحب کی حکم ہے جناب؟